مسلم کے چہرے کو دیکھا اور یہ ملعون کہتا ہے لگتا تو مسافر ہے، لگتا تو مسافر ہے۔ عزادارو، اس نے اپنی ماں سے توبہ سے پوچھا کہ اماں یہ بتاؤ کہ یہ مسافر کون ہے؟ ماں نے اپنے بیٹے کو نہیں بتایا۔ عزادارو، جناب مسلم ساری رات عبادت کرتے رہے، جناب مسلم سوئے نہیں۔ عزادارو، جب صبح کی نماز پڑھ چکے جناب مسلم کو نیند آ گئی، کیونکہ دن کے تھکے ہوئے مسافر تھے، تھکاوٹ تھی، اچانک نیند آ گئی۔ عزادارو، نیند میں اپنے چچا کو دیکھا، علی ابن ابی طالب کو دیکھا۔ علی کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں، گریبان چاک ہے، داڑھی میں مٹی ہے۔ کہتے ہیں او میرے لال، آ میرے سینے سے لگ جا، او میرے غریب الوطن، تو کل میرے پاس آنے والا ہے۔ او میرے لال مسلم، ماں زارا تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرا بابا عقیل انتظار کر رہا ہے، حسن انتظار کر رہے ہیں، رسول انتظار کر رہے ہیں۔ عزادارو، جناب مسلم جلدی سے خواب سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عزادارو، اس ملعون نے اپنی ماں سے پوچھا اور اصرار کرنے لگا کہ اماں مجھے بتاؤ، جلدی بچاؤ، میں کچھ نہیں کہتا، یہ شخص کون ہے، یہ مسافر کون ہے؟ عزادارو، توبہ رونے لگی، زارو قطار رونے لگی، کہتی ہیں یہ عام انسان نہیں، یہ حسین کا سفیر ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ مسلم ہے۔ عزادارو، مسلم کا نام آنا تھا، یہ ظالم دوڑتے ہوئے، یہ ظالم دوڑتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں انعام حاصل کرنے کے لیے گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، اس نے اطلاع دی کہ جناب مسلم ہمارے گھر ہیں۔ عزادارو، جب اس ملعون نے اطلاع دی، ابن زیاد لعین نے اپنی افواج کو، فوج کو حکم دیا۔ عزادارو، کوفہ کی گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ عزادارو، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جناب مسلم کی کان پر پڑی، کیونکہ غیرت مند ہاشمی تھا۔ کہتا ہے میں جلدی سے شہادت کے لیے باہر نکل جاؤں، ہو سکتا ہے میری وجہ سے اس مومنہ کو قتل کر دے اور اس کے شوہر کو بھی قتل کر دے۔ کتنا مظلوم مسلم تھا، کتنا غیور سید تھا۔ عزادارو، جب جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں آئے، عزادارو ابن زیاد کی فوج نے حملہ کرنا شروع کیا۔ کہیں سے پتھر آ رہے تھے، کہیں سے تلواروں کے وار، کہیں سے پتھروں کے، کہیں سے ڈنڈوں سے۔ عزادارو، مقتل کے علماء نے لکھا ہے کہ چھتوں پر کوفہ کی عورتیں موجود تھیں اور وہ آگ کے انگار، جلتے ہوئے انگار حضرت مسلم کے زخمی بدن پر ڈال رہے تھے، اور آگ کے انگار حضرت مسلم کے جسم کے زخموں میں پیوست ہو جاتے تھے۔ عزادارو، ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اگر کوئی زخمی انسان ہو جاتا ہے، اس کا بدن زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، جب اس کے جسم پر ڈاکٹر مرہم لگاتا ہے تو اس کو شدید درد ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں، میں قربان جاؤں زہرا کے بیٹے مسلم پر، زخموں سے چور ہے اور اوپر سے آگ کے انگارے مسلم کے زخموں میں پیوست ہو رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے
مسلم کی شہادت شام غریبہ سے کم نہیں تھی۔ عزادارو جناب مسلم نے ہزاروں کی تعداد میں واصل جہنم کیے۔ عزادارو آخر انہوں نے کہا کہ مسلم کو دھوکے سے پکڑ لو۔ عزادارو ایک ظالم پیچھے سے آیا، جناب مسلم کے سر پہ گرز کا وار کیا، جناب مسلم کے ہونٹ زخمی ہو گئے اور سر بھی زخمی ہو گیا۔ جناب مسلم گر پڑے، جناب مسلم کا گرنا تھا، انہوں نے جناب مسلم کو پکڑ لیا، گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ عزادارو میں آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، بس صرف چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو اس نے حکم دیا جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے دیا جائے اور ظالم جلاد کو بلاؤ اور اس کو تلوار اس کے ہاتھ میں دو۔ عزادارو جناب مسلم کے انہوں نے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا۔ اب یہ زہرا کا بیٹا چلا ہے اپنی مقتل میں۔ عزادارو یہ دارالامارہ کی چھت میں لے گئے، جناب مسلم کو لٹا دیا اور جناب مسلم کا سر کوفہ کی گلی کی طرف ہے اور دھڑ چھت میں ہے۔ اب جلاد تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، امام حسین منزل زبالہ پہ ہے، نگاہ امامت دیکھ رہی تھی اور بلایا اپنی زینب بہن کو، اختی زینب، او میری بہن زینب، مسلم کی بیٹی کو بلا لو، مسلم کی بیٹی کو بلا لو۔ عزادارو یہ کم سن بچی جناب زینب لائی اور میرے آقا نے فرمایا زینب وہاں جو در پڑے ہیں وہ در بھی لے آؤ۔ عزادارو در بھی آ گئے۔ میرے آقا نے جناب مسلم کی اس کم سن بچی کو اپنی گود میں بٹھایا، گود میں بٹھانے کے بعد شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا ہے بیٹا تو میری سکینہ ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا اور در جب سامنے کیے تو بچی نے کہا مولا میں در بھی دیکھ رہی ہوں اور میرے ہاتھ میں جو آپ نے میرے سر پہ ہاتھ دست امامت پھیرا ہے یہ تو یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے۔ میرے مولا مجھے دروں کی ضرورت نہیں، مجھے ایک دفعہ بابا ملوا دو، اجرکم اللہ۔ عزادارو سنو گے جملے، دست امامت بلند ہوا۔ علماء نے لکھا ہے اب کوفہ کی حالت کیا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیچے مسلم کا سر ہے۔ بیٹی نے صدا دی او میرے پردیسی بابا، او میرے شہید بابا، نہ تیری بہن وہاں ہے، میت ہمہ سجدہ ہے۔ اگر میت اچھا لگتا ہے تو جب اس کی بہنیں اس پر بین کرتی ہیں، جب بیٹیاں اس کی میت پر روتی ہے، او میرا پردیسی بابا۔ عزادارو میں ختم کر رہا ہوں، یہ ضرب چلی، ضرب کا چلنا تھا، جناب مسلم کا سر کوفہ کی گلی میں آیا اور ان ظالموں نے حضرت مسلم کے جسم کو زور سے اوپر سے نیچے پھینکا۔ عزادارو حضرت مسلم کا جسد مبارک بھی آیا اور سر پہلے موجود تھا، لیکن شریعت کا یہ اصول ہے۔ آپ میرا خیال ہے تھک گئے ہیں، بس میرے چند جملے ہیں، چند جملے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔
علماء مقاتل نے یہ لکھا ہے، عزادار و شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی پردیس میں بندہ مارا جائے، شریعت کہتی ہے اس کو غسل دیا جائے، اس کو غسل دینے کے بعد کفن بھی پہنایا جائے اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس میت کو ورثا کے حوالے کیا جائے۔ اگر ورثا نہ ہو تو عزت کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ ہائے میرے مسلم، اگر کفن نہ پہناتے نہ پہناتے، کیونکہ کفن جو ہے وہ شہید کا وہ خون آلودہ لباس ہوتا ہے، اور غسل نہیں دینا تھا، غسل نہ دیتے کیونکہ وہ شہید کا خون ہی اس کا غسل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کوفہ کے کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں، یہ بازاروں میں مسلم کی لاش کو تو نہ کسیرتے۔ ماتم حسین